الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے پانی کے متعلق پڑھا تھا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی جب اس کی مقدار جو ہے 2 کلوں کے حجر شہر کے 2 مٹکوں کے برابر ہو، جن کا وزن 227 کلو گرام بنتا تھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑا کہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب 227 کلو سے زیادہ ہو اور کسی نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف یعنی اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ تو آج جو ہے حدیث نمبر 5 ہے بلوغ المرام کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم وللبخاری لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ ولمسلم منہ ولابی داؤد ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ۔ حدیث نمبر 5 میں جو ہے وہ 3 احادیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یغتسل، نہ کوئی غسل کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء، پانی میں، الدائم، جو کھڑا ہو، وہو جنوب، اور وہ جنبی حالت میں ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ جو پانی کھڑا ہو اس میں غسل کرنا جائز نہیں جو حالت جنابت میں ہو۔ حالت جنابت کون کون سی ہے؟ احتلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ ہے، کوئی اپنی بیوی کے پاس آیا ہے، جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک وہ حالت جنبی میں رہتا ہے۔ طہارت، بیت الخلاء میں جانا، پیشاب کرنا، بول و براز کرنا، اس سے انسان جنبی نہیں ہوتا، البتہ وضو لازم ہو جاتا ہے، لیکن جنبی جو ہے اس کے لیے غسل ضروری اور لازم ہے۔ انشاءاللہ غسل کے مسائل آگے پڑھیں گے۔ پہلی حدیث میں جو لفظ ہیں کہ جو پانی کھڑا ہو، اس پانی میں جب بندہ جنبی ہو، پلیت ہو، اسے غسل نہیں کرنا چاہیے کھڑے ہوئے پانی میں۔ دوسری حدیث جو ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، یہ مسلم میں ہے کہ لا یبولن، نہ کوئی پیشاب کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، جو پانی کھڑا ہو، الذی لا یجری، یہ کہ وہ نہ چلنے والا ہو، ثم یغتسل فیہ، اور پھر اس میں غسل کرے، یعنی ایسے پانی جو کھڑا ہو، جو چلتا نہ ہو، اس میں پیشاب بھی کرے اور غسل بھی کرے، یہ جائز نہیں، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث جو ہے ابو داؤد سے ہے، ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور نہ تم غسل کرو جب تم جنابت کی حالت میں ہو۔ اب تینوں احادیث جو ہیں، پہلے نمبر پر جب کھڑا پانی ہو، جو پانی چل نہ رہا ہو، تالاب کا ہو یا کسی جھیل وغیرہ کا جو پانی کھڑا ہو، اس میں پیشاب کرنا، حالت جنابت میں غسل کرنا، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو اس کے لیے اس سے پانی لے کر آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کی علماء کرام نے 2 وجوہات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھڑے پانی میں غسل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو پانی چلتا نہیں، کھڑا ہے، اگر اس کی مقدار 227 کلو 2 مٹکوں سے زیادہ ہو اور اس کا رنگ، بو اور ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہوا ہو، تو آپ اس میں پیشاب، اگر انسان کہ میں پیشاب کر دیتا ہوں، اس سے کون سا پانی کا رنگ بدل جائے گا، پانی کے صاف میں سے کوئی چیز بدل جائے گی، لیکن وہ پانی جو پاک نہیں رہے گا، جو پانی کھڑا ہو۔
بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پانی میں آپ گوتا لگا کر غسل کر سکتے ہیں، جس طرح ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور جب انسان جنبی ہو جنابت والا غسل جو ہے وہ کھڑے پانی میں کر سکتا ہے۔ اگر انسان پانی لے کر اس ندی تالاب کے کنارے پر کھڑا ہو کے غسل کرے گا تو یقیناً وہ پانی اسی پانی کے اندر چلا جائے گا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا موقع زندگی میں آ جائے، کیونکہ ابھی تو بہت ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن یہ مسائل کسی جگہ پر سفر میں آپ کو ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو اگر ضرورت کبھی محسوس ہو جائے کسی وجہ سے غسل جنابت کرنا پڑ جائے تو ایسے پانی میں غسل نہ کریں جو پانی کھڑا ہو، بلکہ اس سے پانی لے کر آپ علیحدہ جو ہے وہ غسل کر لیں۔ حدیث نمبر 6 ہے وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وَلْيَتَغَرَّفَ جَمِيعًا اخرجہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ صحیح۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پوچھا کیا تھا کہ کیا مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے، غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، یہ کہ غسل کرے کوئی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے۔ واش روم کے اندر ٹب موجود ہے، ٹب پانی کا بھر لیا ہے، میاں بیوی دونوں نے غسل کرنا ہے، تو بیوی جو ہے مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد جو ہے وہ بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتا۔ وَلْيَتَغَرَّقَ جَمِيعًا، اگرچہ دونوں کٹھے بیٹھ کر اس میں سے کٹھا پانی لے کر، مطلب اپنے اپنے جلو پر کے جو ہے یا جو ڈبہ وغیرہ جس سے وہ غسل کرتے ہیں اس کے ساتھ دونوں کٹھے غسل کر لیں، اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس سے جو اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونة رضی اللہ تعالی عنہا اخرجہ مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فجاء لیغتسل منها فقالت له انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان یغتسل غسل کیا تھا بفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ جب حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا غسل کر چکی تھی، پانی بچا ہوا تھا، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پانی سے غسل کر لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر ولی اصحاب السنن، اصحاب سنن یعنی جنہوں نے سنن حدیث کی وہ کتابیں ہیں جیسے سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح احادیث کی سنن کتابیں موجود ہیں۔ اصحاب سنن کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غسل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پانیوں کے ساتھ، فی جفنتہ جب آپ جنبی تھے، فجاء لیغتسل منہا بس جب آپ نے غسل کیا اس سے، فقالت لہ انی کنت جنبا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں تو جنبی تھی، تو اس سے بچا ہوا پانی جو تھا آپ نے اس سے غسل کر لیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ جو پانی ہے وہ پلید نہیں ہوتا، وہ جنبی نہیں ہوتا۔ اب دونوں احادیث جو ہیں اگر ان کا متن دیکھا جائے تو بالکل ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے۔ پہلے میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے، تو عورت جو ہے وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ دوسری روایت جو ہے اس میں خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، حالانکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بھی کہی کہ انی کنت جنبا، اے اللہ کے پیغمبر میں تو جنبی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا، پانی پاک ہے۔ کیونکہ پیچھے یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الماء طہور، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اب دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے مخالفت ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نے تطبیق کیا کی ہے
پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے جو ہے غسل نہ کرے، لیکن ایک لفظ آخر میں ہم نے پڑھا وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، کہ دونوں کٹھے پانی لے کر اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ مرد جو ہے، خامد جو ہے، اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ کو اس بات کا اندازہ اور احتیاط ہو کہ جس نے پہلے غسل کیا ہے اس کے پانی کے چھینٹے باقی پانی کے اندر نہ گر گئے ہیں، کیونکہ ٹب کے اندر جو پانی کی مقدار ہے نا وہ 2 کلوں سے کم ہوتی ہے۔ تو جب اس بات کا احتیاط ہو، اندازہ ہو کہ پہلے جس نے غسل کیا ہے، میاں ہے یا بیوی ہے، اس نے غسل میں احتیاط کی ہے، اس کے پانی کے چھینٹے جو ہے اس کے جسم پر پڑ کے اس ٹب کے اندر، اس پانی کے اندر نہیں گرے، تو پھر ایک ہی ٹب میں سے میاں بیوی دونوں غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میاں بیوی اکٹھے بھی غسل کر سکتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغتسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیغترک وللترمذی اخرجہن اولاہن بالتراب۔ پہلے پانی کے مسائل جو ہیں غسل کے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب آگے جو ہے کتے کے جھوٹے برتن کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم، پاک کرنا برتن کو تم میں سے کسی ایک کا برتن، اذا ولغ فیہ الکلب، جب چار جائے اس برتن کو کتا، جب کتا آپ کے برتن کو جو ہے وہ چار جائے تو ان یغتسلہ 7 مرات، وہ برتن پلید ہو جائے گا، اسے 7 مرتبہ جو ہے وہ دھونا پڑے گا۔ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ جب دھوئیں گے تو آپ مٹی کے ساتھ جو ہے برتن کو دھوئیں گے، باقی 6 مرتبہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ ترمذی میں یہ لفظ ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ برتن کو مٹی کے ساتھ دھوئیں، لیکن جو راجح قول امام ترمذی کا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اب کتے کے احکامات میں سے کتے کی زبان سے نکلنے والا لعاب جو ہے، جو اس کا تھوک ہے، وہ پلید ہے، جس چیز کو لگ جائے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کتا سارے کا سارا ہی پلید ہے، اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو پھر بھی آپ کے کپڑے نجس اور پلید ہو سکتے ہیں۔ تو اگر مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر کسی برتن میں کتا اپنا منہ ڈال جائے، پانی پی لے، کوئی چیز جو ہو وہ چیز بھی پلید ہو جائے گی، اسے بھی ضائع کرنا پڑے گا، اور برتن کو بھی کم از کم 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ایک حدیث میں 11 مرتبہ کے بھی ہیں اور ایک حدیث میں 3 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن سب سے راجح جو روایت ہے وہ 7 مرتبہ کی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ اس برتن کو اچھی طرح مٹی کے ساتھ مانج لیں، مٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو صاف کر لیں، اور پھر 6 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ دھو کر اس کے بعد جو ہے وہ برتن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، وہ استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عروہ بن زبیر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 7 مرتبہ جو ہے وہ برتن کو صاف کیا جائے گا، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور 6 مرتبہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، تو وہ جو برتن ہے پھر وہ استعمال کے قابل ہوگا، پھر وہ پاک ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ برتن جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ برتن پلید ہوگا۔ اب اس سے اگلی حدیث جو ہے 9 نمبر حدیث جو ہے یہ بلیوں کے جوٹے کے متعلق ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انما لیست بنجسۃ انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی الحرہ، بلی کے بارے میں، کہ اس کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے یا پلید ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، بلی جو ہے اس کا جوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پلید نہیں، وہ استعمال کے قابل ہے۔ انما ہی من الطوافین علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی جو ہے وہ تمہارے گھروں کے چکر لگانے والی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے، کسی نہ کسی کے برتن میں جو ہے وہ بلی برتن کو جھوٹا کر جاتی ہے، اس میں دودھ ہو، عموماً بلی جو ہے زیادہ دودھ یا دہی کی طرف آتی ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ ناپاک اور پلید نہیں ہوتی، استعمال کے قابل ہیں، اور نہ ہی بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پلید ہے۔ احادیث بے شمار ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ وضو کیا تو دیکھا قریب ایک بلی آ گئی، اور جس مشکیزے سے وضو کیا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلی کی طرف جھکا دیا، تو بلی نے اس جو مشکیزہ جو تھا، وہ برتن جو چمڑے کا تھا، اس سے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا کہ بلی پانی کے قریب آئی تو پانی کے برتن کو بلی کی طرف جھکا دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا جو جوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ استعمال کے قابل ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فجزوه الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه متفق عليه۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک عربی میں پینڈو بدو کو کہتے ہیں، جو گاؤں کی طرف رخ کرنے والے ہیں، جن کو آداب کا اتنا زیادہ اچھا پتہ نہیں ہوتا، ایک عربی آیا، ایک بدو آیا، اور اس نے مسجد کے ایک طرف بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو مارنا شروع کر دیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اس نے پیشاب کیا، اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ ایک ڈول پانی کا لے کر آؤ۔ وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آئے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس جگہ پر بہا دیا گیا جس جگہ پر اس بدو نے پیشاب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ خشک ہو کر جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اس وقت کیونکہ فرش جو کچے ہوتے تھے، مٹی کے ہوتے تھے، آج بھی حکم یہی ہے، اگر کوئی بچہ مسجد میں صف پر صحن میں پیشاب کر دے تو اس پر پانی بہا دینا چاہیے، بجائے کہ اس بچے کو لعن طعن کرنا یا اس کو گالی گلوچ کرنا یا اس کے والدین کو کوئی برا بھلا کہنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فزجرہ الناس لوگوں نے مارنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا کچھ نہ کہو۔ اس میں علماء تفسیر جو ہے، علماء حدیث جو ہے، امام جو ہے فرماتے ہیں محدثین کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جب انسان پیشاب کرے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان پیشاب کو روکتا ہے تو اس کا سیدھا گردوں پر اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اگر کسی کو آپ کی مسجد کے بارے میں پتہ نہیں، اگر کوئی بچہ مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ اسے اتنا پتہ نہیں کہ میں نے اس جگہ پر پیشاب کرنا یا نہیں کرنا، یا بعض دفعہ کوئی انسان کسی تکلیف کی وجہ سے اس کا پیشاب مسجد میں نکل جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے تھے، بلکہ یہ حاتم مسجد کا واقعہ ہے کہ حاجی جعفر صاحب اکثر لوگ جانتے، جب وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ان کا جو ہارٹ اٹیک مسجد کے اندر ہو جاتے، پیشاب کے قطرے کچھ نکل گئے تھے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے تکلیف میں، لیکن مارنا، بلا بلا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے جب آپ اس پر اس مقدار سے، پیشاب کی مقدار سے زیادہ جو ہے اس جگہ پر پانی بہا دیں تو وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آج کی حدیث جو ہے ان میں مختلف مسائل تھے۔ پہلا غسل کے متعلق، کھڑے پانی میں آپ نے جو ہے وہ پیشاب نہیں کرنا اور کھڑے پانی میں غسل نہیں کرنا۔ میاں بیوی اکٹھے جو ہیں غسل کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے پانی سے غسل کرنا چاہیں تو اس بات کی احتیاط ہونی چاہیے کہ جس نے پہلے غسل کیا ہے اس کے چھینٹے جو ہیں اس پانی کے اندر نہ گئے ہوں، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے جب آپ ٹب کے اندر پانی لے کر غسل کرتے ہیں تو احتیاط کریں کہ جب آپ جنبی ہیں، حالت جنابت میں ہیں، تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ غسل کریں کہ جو چھینٹے آپ کے جسم پر پانی گر کر اگر واپس اسی ٹب میں جا رہے ہیں تو یقیناً وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتے کے جوٹھے کے متعلق کہ جب کوئی برتن جوٹھا کر جائے اس میں جو چیز ہے وہ تو ناپاک ہے ہی ہے، برتن کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ مٹی سے 6 مرتبہ پانی سے دھونا ہے۔ بلی کا جوٹھا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ آپ اس کا برتن عام روٹین میں دھو کر یا اگر دل چاہے تو جس چیز کو وہ جوٹھا کر کے گئی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مسجد میں کسی جگہ پر کوئی بچہ کوئی بڑے کا پیشاب نکل جائے، اس کی مقدار سے زیادہ پانی بہا دیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم